بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ جب ہی شوہر کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ دفتر سے لوٹ آئے تھے۔ میں نے آواز دے کر ملازمہ سے کہا کہ صاحب آ گئے ہیں، ان کے لیے بھی چائے بنا دو۔ ملازمہ واپس اپنے گھر جانے والی تھی۔ وہ میرے کہنے پر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر ولید کے انتظار کرنے لگی۔ مجھے ایک پارٹی میں جانا تھا اور میں گھر ولید کے حوالے کر کے ہی گھر سے نکلا کرتی تھی، اسی لیے مجھے بے صبری سے ولید کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر آئے تو میں نے مسکرا کر انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی۔ مجھے پارٹی میں جانا ہے، ساری دوستیں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میری بات سن کر ولید خاموش رہے تھے اور پھر ایک لڑکی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں بری طرح چونکی تھی۔ وہ ایک 19-20 سال کی لڑکی تھی جو سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے بس اس لڑکی کو دیکھتی رہی اور پھر میں نے ایک گہری نظر ولید پر ڈالی اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میرے دل نے ایک عجیب سی آواز دی تھی، جیسے کچھ برا ہونے لگا ہو، اور پھر وہی ہوا تھا جو میرے دل نے کہا تھا۔ ولید نے بڑی ایستگی سے مجھے بتایا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ لڑکی ان کی بیوی مریم ہے۔ آپ سے یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے چائے کا کپ میں نے بڑی زور سے اس لڑکی کے قدموں میں پھینکا تھا۔ گرم گرم چائے اس کے پیروں پر گری تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو ولید غصے میں کہنے لگے، جمیلہ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا پاؤں جل گیا ہے، کچھ تو ہوش کرو۔ میں نے نفرت سے ولید کو دیکھا اور ان کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ میں ہوش کروں یا آپ کو ہوش کرنا چاہیے تھا؟ 60 سال کی عمر میں آپ ایک 20 سال کی لڑکی کو میرے سر پر سوتن بنا کر لائے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے قبول کر لوں گی؟ اگر عیاشی کرنی تھی تو مجھے بتا دیتے، میں خود چند دنوں کے لیے کوئی لڑکی آپ کو خرید کر دے دیتی۔ ہمارے پاس ویسے بھی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس شادی کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ عمر کے اس حصے میں اگر آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے میرے سر پر سوتن لا سکتے ہیں؟ ولید نے اپنا گریبان مجھ سے چھڑوایا اور کہنے لگے، شوہر کو صرف عورت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے ایک ایسی عورت چاہیے ہوتی ہے جو اسے سمجھے، اسے چاہے، اسے محبت کرے، اسے شوہر کی طرح عزت دے، نہ کہ ہر وقت اس کی بے عزتی کرے اور اسے اس کی اوقات یاد دلائے۔ تم نے ساری زندگی جمیلہ مجھے اپنے قدموں کی دھول سمجھا، کبھی میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی، اور میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ آج نہیں تو کل تمہیں میری حیثیت کا احساس ہوگا، تم مجھے شوہر کا درجہ دو گی، میرا خیال کرو گی، لیکن تمہیں نظر میں ایک معمولی سا غلام ہوں جسے تم نے شوہر کے عہدے پر فیض کر کے احسان کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی کے کچھ آخری دن سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری زندگی میں کسی ایسی لڑکی کا ساتھ چاہیے تھا جو مجھ سے محبت بھی کرے اور مجھے سمجھے بھی، اور مریم ایسی ہی لڑکی ہے۔ ولید نے پہلی بار مجھے حقیقت کا وہ آئینہ دکھایا تھا کہ جس میں مجھے اپنا ہی عکس دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے ولید کو دیکھا اور کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں ولید؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کے نام کی ہے اور آپ میری محبت پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ میری بات سن کر ولید تنزیہ سا مسکرایا اور کہنے لگے، تمہیں اچھے سے معلوم تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی ہو، تمہیں اندر وہ کمی ہے جو کسی بھی عورت کو مکمل نہیں ہونے دے سکتی، اور یہ جانتے ہوئے بھی میں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا۔ ہمیشہ تمہارے ساتھ محبت سے رہا تاکہ تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ اولاد کی خاطر میں نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے صرف اور صرف حقارت کی نظر سے ہی دیکھا ہے۔ میں مزید اب تنہائی کی زندگی نہیں گزارا سکتا تھا، اس لیے میں نے مریم کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔ ایک مرد کو صرف عورت کا جسم نہیں چاہیے ہوتا، اسے اس عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اچھے برے میں اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور مریم ایسی ہی ہے۔ میرے شوہر نے مریم کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ ہاں، میرے شوہر کا کمرہ میرے کمرے سے الگ تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو صرف اسی وقت اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتی تھی جب میری خود کی خواہش ہوتی، اور جب میرا دل نہ چاہتا تو میں اپنے شوہر کو ایک ہفتہ اپنے کمرے میں قدم نہ رکھنے دیتی تھی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے پوری طرح بدظن ہو چکا تھا۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر میرے سامنے سے چلا گیا تھا اور میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ
چائے لے کر میرے سامنے آئی تو میں نے غصے میں وہ چائے بھی دیوار پر دے ماری اور اسے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ وہ چلی گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں جس ہائی سوسائٹی میں منہ کرتی تھی وہ وہاں ایسی باتیں لمحوں میں پھیلتی تھی۔ میں نے تو یہ سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد میری ساری دوستوں کو اس بات کی خبر مل جائے گی اور اس کے بعد میرا سارا امیج، ساری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ میں تو اپنے دوستوں کے سامنے بڑا بھرم جھاڑتی تھی کہ میرا شوہر میرے ایک حکم پر جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ آپ انہیں کیسے بتاتی کہ میرے شوہر نے میرے سر پر سوتن لا کر بیٹھا دی تھی؟ مجھے اپنے شوہر سے نہیں بلکہ اپنی سوتن سے مسئلہ تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں مجھے شرمندہ ہونا تھا۔ میرا اکڑا، میرا غرور مٹی میں مل جانا تھا۔ کتنی ہی دیر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور پھر میرا فون بجنے لگا تھا۔ میری دوست شمیلہ کا فون تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ تم کتنی دیر میں آؤ گی؟ پارٹی شروع ہو گئے کہ تمہارا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا ہے؟ میں نے آنکھوں میں آتے آنسو پونچھے اور اپنے لہجے کو حتی الامکان درست کیا اور اسے کہا کہ نہیں، بس میں پہنچ رہی ہوں، شوہر آ گیا ہے، اب گھر وہی دیکھے گا، میرا بھلا گھر میں کیا کام۔ میں اتنی آسانی سے اپنی ناک کٹنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے آنسو پوچھ کر آنکھوں پہ کالا چشمہ لگایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گئی۔ مجھے اب وہ وضاحت تلاش کرنی تھی جس کے ذریعے میں اپنی ساکھ کو ہائی سوسائٹی میں محفوظ رکھ سکتی تھی۔ میں اپنی دوستوں کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی اور یہ خبر ان تک پہنچ گئی تھی کہ ولید نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یقیناً یہ میری ملازمہ کا ہی کمال تھا جو میری ایک دو دوستوں کے گھر پر کام بھی کرتی تھی اور ان کی ملازموں سے اس کی دوستی بھی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھی تھی کہ شمیلہ ہنس کر کہنے لگی، سنا ہے ولید بھائی نے کسی جوان لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ اس بڑھاپے میں انہیں کیا شوق چڑھا تھا؟ لگتا ہے تم سے بیزار آ گئے ہیں، تم تنگ بھی تو رہے، اتنا کرتی ہو، ہر وقت اپنے اشاروں پر نچاتی ہو۔ مرد بھی ایک حد تک ہی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، پھر جب تھک جاتا ہے تو دوسری لے آتا ہے۔ شمیلہ کی باتوں نے میرے غصے کو مزید ہوا دی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو جانے نہ دیا اور کہا کہ ہاں، ولید نے دوسری شادی کی ہے، لیکن میرے کہنے پر۔ دراصل میں ہی چاہتی تھی کہ ولید اپنی زندگی میں کسی کو شامل کر لیں۔ مجھے تو ان کی اولاد مل نہیں سکی۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی اور سے بچہ ہو جائے، پھر ہم اسے اپنے گھر سے نکال دیں اور بچے کو رکھ لیں۔ اس طرح ہمارے مستقبل کا کوئی سہارا بھی ہو جائے گا اور ہماری دولت کا وارث بھی آ جائے گا۔ تم تو جانتی ہو نا، میرا کروڑوں کا کاروبار ہے۔ میں نے اپنی ناک اونچی کرتے ہوئے ولید کی دوسری شادی کو اپنی مرضی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ میری دوستیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کیونکہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں کبھی بھی ولید کو کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ وہ سب دبے دبے لفظوں میں میرا مذاق اڑا رہی تھی اور میں ان کی ہنسی کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے یہ شام گزاری تھی اور جب میں رات کو گھر پہنچی تو میں نے سارا سامان توڑنا شروع کر دیا۔ لاؤنج میں اتنا ہنگامہ ڈالا کہ ولید اپنے کمرے سے نکل آئے۔ وہ نیند میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے، اور یہی بات مجھے آگ لگانے کو کافی تھی۔ میں نے ولید سے کہا کہ آج کی رات تم میرے کمرے میں گزارو گے، جسے تم بیوی بنا کر میرے سر پر لا کر بیٹھا چکی ہو۔ میں تمہیں اس کے ساتھ ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ولید کہنے لگی، وہ میری بیوی ہے، اس کی طرف میرے کچھ فرض ہیں اور وہ بھی مجھ پر حق رکھتی ہے۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، میں اسے چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ تمہیں ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کی عادت ہے، لیکن اب وہ بھی میری زندگی کا حصہ ہے۔ میرے غصے کو نظر انداز کر کے ولید واپس کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے اور میرے ہزار پٹخے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکلے تھے۔ ساری رات غصے کی عالم میں اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی تھی۔ نہ جانے اچانک ہی وہ لڑکی کہاں سے آئی تھی، وہ کون تھی، اور ولید وہ کہاں ملی تھی جسے عمر کے اس حصے میں وہ بیاہ کر لے آئے تھے، جبکہ ولید تو میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ اگلے دن ولید تو دفتر چلے گئے، لیکن وہ لڑکی گھر پر ہی تھی۔ ولید مجھے کہہ کر گئے تھے کہ میں مریم سے دور رہوں، لیکن ان کے جاتے ہی میں سیدھے اس کے کمرے میں گئی تھی
اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ میرا گھر چھوڑ کر چلی جا، ورنہ میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی اور آگے سے اس نے مجھے بالکل تڑک کر جواب دیا تھا کہ تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو، میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ میں ولید کی بیوی ہوں اور اب اس گھر میں میرا بھی برابر کا حصہ ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے جتا گئی تھی کہ وہ اتنا آسان ہدف ثابت نہیں ہوگی اور میں اتنی آرام سے اسے اپنی زندگی سے نکال نہیں سکوں گی۔ اور پھر اس شام جب ولید گھر لوٹے تو اس نے نہ جانے رو پیٹ کر ولید سے کیا کہا کہ وہ میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ اب اگر تم نے مریم کو ذرا بھی پریشان کیا تو میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا اور تمہارے ہاتھ اس عمر میں سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے اس گھر میں اپنی زندگی گزارو۔ ولید نے پہلی دفعہ مجھ سے اس انداز سے بات کی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے تھے، جو میں کہتی تھی وہی مان لیا کرتے تھے۔ لیکن مریم نے تو انہیں بالکل ہی بدل دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پہلے ہی ہماری سوسائٹی میں میری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی تھی کہ عمر کے اس حصے میں میرے شوہر نے کسی دوسری عورت کو چن لیا ہے۔ اب مجھے طلاق کی دھمکی دے کر تو انہوں نے پوری طرح ہی خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسے ہی ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ میں بس اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی اور پھر ایک مہینے بعد اچانک ہی رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مریم کھڑی تھی اور جو خبر اس نے سنائی تھی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ولید کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، دوڑ کر ولید کے کمرے میں پہنچی تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور مرتے مرتے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں مریم کا خیال رکھوں گی۔ مریم کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کروں۔ میں نے بس وعدے کے لیے ولید کا ہاتھ تھاما ہی تھا اور ان کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم گئی تھی۔ ولید اتنی خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے تھے کہ ہمیں دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا اور مجھے ان سے معافی مانگنے کی مہلت بھی نہ مل سکی تھی۔ کتنی ہی دیر میں ولید کے پچھڑ جانے پر روتی رہی تھی، کیونکہ ہماری شادی شدہ زندگی کو تقریباً 35 برس ہو چکے تھے اور یہ 35 برس ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارے تھے۔ میرے دل میں ولید کے لیے محبت تو تھی، ساتھ ہی مجھے ان کی عادت بھی تھی۔ سب لوگوں کو خبر کی گئی، ولید کو ظہر تک دفنا دیا گیا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے اور پھر رات گئے تک سب آ کر چلے گئے اور گھر میں صرف میں اور مریم رہ گئی۔ ولید نے اپنی وصیت کے مطابق ہم دونوں کو آدھی آدھی جائیداد کا حصہ دار بنایا تھا۔ یہ گھر جتنا میرا تھا اتنا ہی مریم کا بھی تھا اور پھر سب سے بڑھ کر میں نے ولید سے وعدہ کیا تھا کہ میں مریم کو اس گھر سے نہیں نکالوں گی اور نہ ہی اسے پریشان کروں گی۔ اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہم دونوں ہی عدت کے دن گزار رہی تھی کہ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری دوستیں جو بار بار مجھ سے ملنے آتی تھی وہ مجھے ایک شام آئی تو کہنے لگی کہ اس لڑکی کو اب تم کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ کل کو یہ باقی کی جائیداد میں سے بھی حصہ مانگے گی اور جب اسے سب کچھ مل جائے گا تو یہ سب سمیٹ کر جہاں سے نکل جائے گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے راستے سے ہٹا دو۔ ہر دوسرے دن ہی میری دوستیں مجھ سے یہ بات کہتی تھی، اس لیے میرے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں مریم کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ لیکن اسے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے کیا کرنا تھا، اس کا مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ ولید کے جانے کے بعد سے اب تک میں نے مریم کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور وہیں اس کا کھانا پینا پہنچ جایا کرتا تھا۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن جب مہینہ گزرا اور ہم دونوں اپنے دکھ سے کچھ باہر نکلے اور کمروں سے باہر نکلنے لگے تو احساس ہوا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ مریم کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی بگڑ جایا کرتا تھا، جبکہ میں بھی طنز کرنے سے باز نہ آتی تھی۔ میں اٹھتے بیٹھتے اسے یہی کہتی تھی کہ اس نے میرے بوڑھے شوہر کو قابو میں کر کے نہ صرف شادی کی بلکہ اسے موت کے کھاٹ میں بھی اتار دیا۔
میں ولید کی موت کا ذمہ دار مریم کو ہی ٹھہراتی تھی اور مریم الٹا مجھ سے کہتی تھی کہ میں نے ساری زندگی اپنے شوہر کو سکھ نہیں دیا، اس لیے اپنے آخری وقت میں انہوں نے مریم کو جیون ساتھی کے طور پر چن لیا۔ ہم دونوں کے درمیان نفرت کی یہ جنگ جاری تھی اور میں نے اس نفرت کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے طریقہ ڈھونڈ لیا۔ میں مریم کو ویسے تو اس گھر اور جائیداد سے بھی دخل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کے کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر ڈال کر اسے کھلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ گھر میرا تھا، یہاں کی ملازمیں میری تھیں، اس لیے میں بڑی آسانی سے اس کے کھانے میں سلوپوزائن ملوا رہی تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی جائے۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جو کھیل میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں وہی کھیل وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے۔ مجھے مریم کو سلیون پروزن دے دے کر کچھ دن ہی گزرے تھے، لیکن اس کی بجائے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ہر وقت میرے پیٹ میں یہ درد رہتا اور سر چکراتا رہتا، یہاں تک کہ میں پوری طرح بستر سے لگ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میں نے ہسپتال جانا مناسب سمجھا۔ وہاں میرے سارے ٹیسٹ ہوئے اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مجھے سلوپوزائن دیا جا رہا ہے، اور یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں واپس گھر لوٹی تو میں نے مریم کو بازو سے پکڑ لی اور اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے زہر دیا ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں، میں آپ کو زہر کیوں دوں گی؟ میں نے تو بس ملازموں سے یہ کہا تھا کہ جو کھانا آپ میرے لیے تیار کرواتی ہیں وہ میری جگہ آپ کو ہی کھلایا جائے۔ کھانا تو گھر میں ایک ہی جگہ بنتا تھا، اس لیے جو کھانا مریم کے لیے نکلتا جس میں سلوپوزائن ملوایا جاتا، وہ ملازمہ کو پیسے دے کر وہ کھانا میرے ہی کمرے میں بھجوا دیا کرتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نہ صرف میری صحت خراب ہوئی تھی بلکہ اندر سے میرے جسم کو بہت نقصان پہنچا تھا اور میں دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مریم کی بات سن کر میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر پولیس کو بلوائیں گی تو بہت کچھ کھول کر سامنے آئے گا اور آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے مجھے سلوپوزائن کیوں دیا ہے۔ آپ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ مریم کی حاضر دماغی پر حیران رہ گئی تھی۔ اسے نہ صرف میری سوچ کا پتہ چلا تھا بلکہ اس نے میرے منصوبے کو مجھ پر الٹ دیا تھا۔ میں اپنا پیٹ پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی، آپ کو شرم کیوں نہیں آتی جمیلہ؟ آپ نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی ہے۔ پہلے شوہر کو نہ عزت دی ہے نہ حیثیت۔ آپ کا شوہر آپ سے بدظن ہو گیا، آپ ماں تک نہیں بن سکی۔ آپ نے اپنے شوہر کو خود سے اتنا دور کیا کہ وہ تنہائی سے تنگ آ کر مجھے بیاہ کر لے آیا۔ میں غریب گھرانے کی یتیم لڑکی تھی۔ آپ کے شوہر نے رحم کھا کر مجھ سے شادی کی تھی، اور جب انہیں مجھ سے محبت ملی تو انہوں نے اپنی آخری وقت میں میرے ساتھ ہی گزارا۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی۔ آپ کے شوہر کو بہت عرصے سے دل کی بیماری تھی۔ میں نے ولید کو نہیں مارا بلکہ ولید اپنی سالوں پرانی بیماری سے ہار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کئی دفعہ آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے، لیکن آپ کے پاس ان کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ آپ کے لیے دولت، جائیداد اور ہائی سوسائٹی میں شو آف کرنا ہی زندگی ہے۔ پہلے آپ نے اپنی سہیلیوں کی باتیں مان کر اپنے اور اپنے شوہر کی زندگی کو تباہ کیا، اب آپ میری اور اپنی زندگی بھی خراب کرنا چاہتی تھی، تو میں نے آپ کا منصوبہ آپ پر ہی الٹ دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے اس منصوبے کی وجہ سے میں اس دنیا سے چلی جاتی تو آپ میرے مرنے کی وجہ کیا بیان کرتی؟ جب پولیس آتی اور میرا پوسٹ مارٹم ہوتا تو یہ سچائی کھل کر سامنے آ جاتی کہ آپ نے مجھے سلوپوزائن دیا، پھر آپ کو تب بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی تو جانا پڑتا۔ لیکن آپ نے کبھی اتنا زیادہ سوچا ہی کہاں جو آپ کی دوستوں نے آپ کو سکھایا پڑھایا، بس آپ اس پر عمل کرتی چلی گئی۔ آپ کی ہائی سوسائٹی کی دوستوں نے آپ کو یہی بتایا کہ شوہر پاؤں کی جوتی ہوتا ہے، اسے سر پر نہیں بٹھانا چاہیے، اس لیے آپ نے اپنے شوہر کو جوتا بنا لیا اور وہی جوتا عمر کے آخری حصے میں آپ کا ساتھ چھوڑ گیا۔ آپ کو تو ولید جیسے شخص کے سرتاج بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ولید واقعی ہی بہت زیادہ محبت کرنے والے اور نیک انسان تھے۔ ولید نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی تھی، بس آپ ہی اس کی قدر نہ کر سکی، اور اب بھی آپ کو رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ نے مرتے ہوئے شوہر سے جو وعدہ کیا تھا، آپ تو
اسے بھی نبھا نہیں سکی، اور اسی لیے مجھے آپ سے نفرت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو عورت 35 سالوں میں اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی وہ سوتن کی کیا ہوگی؟ مریم نے ایک بار پھر مجھے وہ آئینہ دکھایا تھا جو ولید نے دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت میں نے اس آئینے کو جھٹلا دیا تھا، مگر اب جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ولید اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مریم نے مجھے وہ رپورٹ دکھائی تھی جو کافی عرصہ پرانی تھی، جس کے تحت واقع ہی ولید بہت زیادہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، اور اس میں اس کی بیوی ہو کر اس بات سے نا واقف تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو رہے تھے، میں بری طرح رو رہی تھی۔ واقعی ہی اگر مریم بھی اس دنیا سے چلی جاتی تو میں کیا کرتی؟ یہ دولت، جائیداد، پیسہ، یہ میرے کس کام کا تھا؟ میری تو اولاد تک نہیں تھی، میں تنہا تھی، میرے پیسے پر ہمیشہ میری دوستیں ہی تو عیاشی کرتی تھی۔ میں کیوں ان کی فطرت کو سمجھ نہیں پائی تھی؟ کیونکہ میں نے اپنا گھر اجاڑا تھا۔ جب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مریم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کم و بیش میری بیٹی کی عمر کی تھی۔ کہنے لگی، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، میں بس آپ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ آپ نے غلط لوگوں کا ہاتھ تھام رکھا ہے، جنہوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے، اور اسی لیے آپ کی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے دوستی کریں اور ہم مل کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتے ہیں۔ پہلی بار میں نے سچے دل کے ساتھ مریم کا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ میرے گلے لگ گئی تھی اور ہم دونوں ہی رونے لگی تھی، کیونکہ ولید کو کھو دینے کا غم مشترکہ تھا۔ ولید کی زندگی میں تو میں یہ بات محسوس نہیں کر سکی تھی کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ شوہر کے بغیر بیوی کی قدر ادھوری ہوتی ہے۔ آج میں اور مریم ایک ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے مریم کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا ہے اور ساتھ ہی اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش بھی کر رہی ہوں۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہونے پر وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی، اور اسی لیے ولید اسے بیاہ کر لائے تھے۔ اب میں اس کی شادی اس کے کسی ہم عمر سے کروا کر اس کی زندگی کو سنوارنا چاہتی تھی۔ مریم کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے کو وہ اب بھی میری سوتن ہے، لیکن میں اسے بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتی ہوں، کیونکہ مریم نے مجھے صحیح اور غلط کا فرق سکھایا ہے، رشتوں کی اہمیت سمجھائی ہے۔ مریم جیسے لوگ نہ صرف بہت مخلص ہوتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں بہت ہی نایاب بھی ہوتے ہیں۔